وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی محتشم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج 11ویں نشست اور 11ویں لیکچر میں ہم شریک ہیں۔ معزز ناظرین، حسب معمول سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق ہم پڑھیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف حلقی اور حروف اظہار پڑھے تھے۔ اپنی اہمیت کے پیش نظر حروف حلقی چونکہ پچھلی دفعہ پڑھ لیے تھے ہم نے کہ وہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور ان کا حکم بھی پڑھ لیا تھا کہ ان کا حکم یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ گیا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پر اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم حروف حلقی کے حوالے سے اس دن صرف 2 مثالیں پڑھی تھیں، آج ہم 6 مثالیں 6 کے 6 حروف کی 6 نون تنوین کی نون ساکن کی مثالیں پڑھیں گے، 6 مثالیں نون ساکن کی پڑھیں گے اور 6 مثالیں نون تنوین کی پڑھیں گے، تاکہ یہ ایک اہم ترین جو ہمارا سبق ہے یہ اچھی طریقے سے ازبر ہو جائے۔ تو آئیے تجوید پڑھتے ہیں۔ تجوید میں 6 مثالیں انشاءاللہ پہلے نون ساکن کی ہوں گی۔ یہ دیکھیے کہ یہ حرف اظہار ہے جن کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں، اور پہلے میں یہاں پہ اس کو ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ یہ 6 کے 6 حروف ہم نے لکھ لیے ہیں، یہاں وہ حرف لکھا کریں گے اور آگے اس کی مثال لکھا کریں گے۔ جی، تو نون ساکن کی پہلے 6 مثالیں لکھیں گے، اس کے بعد ہم پھر نون تنوین کی 6 مثالیں لے لیں گے۔ ان میں سے ہر حرف کی مثال علیحدہ علیحدہ آ جائے گی۔ سب سے پہلے خا کی مثال لے لیتے ہیں، خا کی۔ یہ دیکھیے نون ساکن کی ہم مثالیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے خا کی مثال ہوگی من خوفن۔ تو آپ دیکھیے یہ نون ساکن تھا، نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ چونکہ نون ساکن کے بعد خا آ گئی ہے اور خا حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ اس کو من خوفن کی بجائے من خوفن پڑھیں گے، فقط نون کو ظاہر کریں گے، آواز چھپائے بغیر آگے چلے جائیں گے۔ ناظرین، دوسری مثال غین کی ہے، تو من غضبن، یہ نون ساکن ہو گیا، یہ غین کی مثال ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ یہ بھی نون ساکن تھا، نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، آواز چھپائی جاتی ہے، لیکن ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو یہاں آپ دیکھیں غین آ گئی ہے، غین بھی حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں بھی نون پر ہم آواز چھپائیں گے نہیں، اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، اور اس کو یوں پڑھیں گے من غضبن، من غضبن، من غضبن نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سے اگلی مثال ہے ناظرین ہا کی۔ ہا کی مثال ہم نے اس دن بھی پڑھی تھی، من حقن، من حقن۔ تو آپ دیکھیے کہ نون ساکن پر ہم نے اخفا کرنا تھا، لیکن آگے چونکہ ہا حروف اظہار میں سے آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، آواز نون پہ نہیں چھپائیں گے، اس کو صرف ظاہر کر کے آگے چلے جائیں گے اور اس کو کہیں گے من حقن، من حقن۔ اس کے بعد اگلی جو مثال ہے وہ عین کی ہے۔ عین کی مثال میں سورہ فاتحہ کا وہ لفظ انعمتا ہی لیں گے ہم، معروف لفظ ہے انعمتا۔ تو آپ دیکھیے یہ نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن پہ اخفا ہوتا ہے، آواز چھپائی جاتی ہے، لیکن
یہ چونکہ آگے حرف اظہار عین آ گیا ہے، یہ والا اس وجہ سے نون ساکن پہ آواز نہیں چھپائیں گے، اخفا نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر بھی اظہار ہوگا اور ہم اس کو پڑھیں گے انعمتا، انعمتا، اس کو انعمتا پڑھنا غلط ہے۔ اگلی مثال دیکھیں تو آگے ہا کی مثال ہے، منہم۔ جی ناظرین دیکھیے نون ساکن ہے، اور نون ساکن پہ جیسے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ غنہ ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے اور آواز چھپائی جاتی ہے، لیکن آگے دیکھ لیں حروف اظہار میں سے ہا آ گئی ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، نون ساکن پہ آواز نہیں چھپائیں گے بلکہ ظاہر کر کے آگے چلے جائیں گے، جیسے منہم، منہم، اس کو منہم نہیں پڑھا جائے گا۔ آخری مثال اس حوالے سے حمزہ کی ہے، دیکھیے من آمنا، من آمنا، تو یہ چونکہ الف مدہ جو ہے، الف المدیہ صغیرہ کھڑی زبر آئی ہے، یہ حمزہ ہی کی ایک شکل ہوتی ہے اور حمزہ ہی تصور کی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے، لہٰذا نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا اور حمزہ حروف حلقی میں سے، حروف اظہار میں سے، یہاں پر بھی اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار کریں گے، اور من آمنا کی بجائے اس کو پڑھیں گے من آمنا، من آمنا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ 6 کے 6 حروف اظہار جو تھے ان سب کی ہم نے ایک ایک مثال پڑھ کے اچھے طریقے سے آج کے سبق کو ازبر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو تھیں نون ساکن کی مثالیں، اب نون تنوین کی بھی 6 کی 6 مثالیں ہم 6 کے 6 حروف سے نون تنوین کی مثالیں بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اسی طرح سب سے پہلے خا کی مثال ہوگی، نون تنوین کے ساتھ خا کی مثال ہوگی، علیم خبیر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نون تنوین آئی ہے، یہ میم کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، تو یہ جو نون تنوین آ گئی ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ آواز چھپائی جاتی ہے جس کو اخفا کہتے ہیں، لیکن اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ حروف اظہار لکھے ہوئے ہیں ہم نے، آپ دیکھیے یہاں خا آ گئی ہے، لہٰذا یہاں پر اب اخفا نہیں ہوگا، علیم نہیں کہیں گے، اب اظہار ہوگا، اس وجہ سے کہ آگے خا حروف اظہار میں سے آ گیا، اس کو پڑھیں گے علیم خبیر، علیم خبیر۔ جی ناظرین اگلی مثال ہے غین کی، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ۔ یہاں بھی آپ دیکھیے یہ نون تنوین آئی اور نون تنوین کے بعد یہاں پہ اخفا کرنا تھا، لیکن آگے چونکہ غین آ گیا اور غین حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی اخفا نہیں کریں گے، آواز نہیں چھپائیں گے اور کہیں گے عذاب غلیظ، عذاب غلیظ۔ اسی طرح اس کے بعد ہا کی مثال لے لیتے ہیں، علیما حکیما۔ دیکھ لیجئے نون تنوین آ گئی میم کے اوپر اور یہاں پہ اخفا ہونا چاہیے تھا، علیمن ہم کہتے، لیکن آگے چونکہ ہا آ گئی اور ہا حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے اور اس کو بغیر آواز چھپائے ظاہر کر کے پڑھیں گے نون تنوین کو اور کہیں گے علیمن حکیما، علیمن حکیما۔ اس کے بعد عین کی مثال لے لیتے ہیں، قرآنًا عربیہ۔ تو آپ دیکھ لیں قرآنً، نون تنوین 2 زبر آ گئی، 2 زبر پر آواز چھپانا چاہیے تھی، اخفا ہوتا ہے، لیکن آگے حروف اظہار میں سے عین آ گیا ہے، لہٰذا یہاں بھی آواز نہیں چھپائیں گے، اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے اور اس کو یوں پڑھا جائے گا قرآنًا عربیہ، یوں نہیں پڑھیں گے قرآنًا عربیہ، آواز نہیں چھپائیں گے بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے۔
اس کے بعد ہا کی مثال آپ لے لیں، محکمات ہن، محکمات ہن جی۔ تو یہاں بھی دیکھیے تا کے اوپر نون تنوین آئی، نون تنوین پر اخفا ہوتا ہے، لیکن دیکھ لیں آگے حرف اظہار ہا آ گیا ہے، تو ہا پہ اخفا، ہا جو ہے وہ معنی غنہ ہے، اخفا نہیں ہونے دیتی، معنی اخفا ہے۔ یہ سارے کے سارے حروف اظہار معنی اخفا ہوتے ہیں، یعنی اخفا سے منع کرتے ہیں اور اظہار ہونے دیتے ہیں۔ حروف اظہار میں سے ہا آ گئی، اس کو اب نون تنوین کو بغیر آواز چھپائے فقط ظاہر کریں گے اور یوں کہیں گے محکمات ہن، ہن کہنا غلط ہے، نون تنوین کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ آخری مثال حمزہ کی ہے، عذاب علیم، یہاں بھی آپ دیکھیے عذاب، با کے اوپر نون تنوین پر اخفا ہوتا ہے، لیکن آگے چونکہ حروف حلقی اور حرف اظہار حمزہ آ گیا ہے، لہٰذا اب نون تنوین پر اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار کریں گے اور اس کو یوں پڑھیں گے عذاب علیم، عذاب علیم۔ جی معزز ناظرین، یہ آج کی تجوید کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا، چونکہ یہ اپنی اہمیت کے پیش نظر اس کی دہرائی اور اس کی ایک ایک حرف کی مثال کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری تھا، اسی وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ 6 کے 6 جو حروف ہیں، یہ نون ساکن کے حوالے سے بھی ان کی ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، نون ساکن کے حوالے سے بھی ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور اب یہ نون تنوین کے حوالے سے بھی ساری کی ساری ان حروف سے متعلقہ امثلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اپنے سبق کے اور اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ الترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او صم بکم۔ ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اقلاب ہوا ہے، اقلاب ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ آئیں تو میم کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین پر ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، نون تنوین اور نون ساکن پہ، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آگے عین آ گئی اور عین حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر آواز چھپائیں گے نہیں، اخفا نہیں کریں گے، وہی آج والا سبق یہاں پہ ریپیٹ ہوا، یہاں پہ اظہار ہوگا، لہٰذا بک من کی بجائے ہم اس کو بک من کہیں گے اور یہاں پہ رکیں گے نہیں، تو سم بک من عمی فہم۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی نون تنوین آئی، لیکن نون تنوین کے بعد آگے حروف اظہار حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے چونکہ کوئی حرف نہیں آیا، لہٰذا ہم یہاں پر پھر اخفا کریں گے، یعنی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ الف جو ہے یہ مدہ ہے، اس وجہ سے کہ ماقبل مفتوح ہے، یہ واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ ماقبل مضموم ہے۔ او کصیب من السماء، یہاں پہ آپ دیکھیے یہ واو کا ماقبل یہاں پہ مفتوح ہے، لہٰذا یہ واو مدہ نہیں ہوگی بلکہ واو لین کہلوائے گی۔ اسی طرح یہ الف مدہ ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے، فی، تو یہاں بھی آپ دیکھیں یا آ گئی، یا کا ماقبل مکسور ہے تو یہ یا مدہ ہو گئی۔ ظلمات ورعد وبرق، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ کھڑی زبر آئی، کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ، یہاں دونوں جگہوں پہ ادغام ہوا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے ادغام نہیں پڑھا اس کو بھی نہیں چھیڑیں گے۔ یجعلون،
تو یہاں پہ بھی یہاں قلقلہ ہوا. یہ آپ دیکھیے کہ یہ واو آئی ہے, واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ اس سے پہلے بھی پچھلے حرف پر پیش ہے. اصابعہم. ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں یہ الف آیا ہے, الف کا ما قبل مفتوح ہے لہٰذا یہ بھی الف مدہ ہے. فی آذانہم, تو یہ یا مدہ ہے, اس پر مد آگے اس حمزہ کی وجہ سے آئی ہے, اس کو کہتے ہیں یہ کھڑی زبر کو کہیں گے الف المدیہ الصغیرہ. آذانہم من الصواعق. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں, یہاں پہ تو ادغام شفوی ہوا, وہ ابھی سبق ہم نے نہیں پڑھا, لیکن یہ جو الف ہے اس الف کا ما قبل مفتوح ہے, یہ الف مدہ ہو گیا. حذر الموت. آپ یہ توجہ کریں کہ را جو ہے را کے اوپر زبر ہے, را مفتوح ہے لہٰذا اس را کو پر کر کے پڑھیں گے باریک. حذر الموت نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے حذر الموت. واو دیکھ لیں, واو کا ما قبل یہاں میں مفتوح ہے, اور واو یا کا ما قبل اگر مفتوح ہو یعنی واو یا سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو پھر وہ حروف لین کہلواتے ہیں. واللہ, دیکھیے اس میں جلالت لفظ اللہ آ گیا, اس میں جلالت کا ما قبل یہاں پہ چونکہ مفتوح ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو پر کر کے پڑھا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ. محیط بالکافرین. تو ناظرین آپ دیکھیں یہاں پہ اقلاب ہو گیا ہے, اقلاب کا سبق ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کھڑی زبر آئی, کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ. اس کے بعد یہ یا ہے, یا کا ما قبل دیکھیں مکسور ہے, یا سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے لہٰذا یہ یا مدہ ہے. تو یہ تجوید کے جو احکام ابھی تک ہم نے پڑھے تھے اور ہمارے آج کے سبق میں آئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن آج ہم نے کی ہے. ابھی چلتے ہیں آج کے اس سبق کے لفظی ترجمہ کی طرف. سمن, سمن کا معنی ہے بہرے ہونا, بہرے ہیں, بہرے ہیں. یہ تینوں سیغے جمع کے سیغے ہیں. سمن اس کی واحد ہے اسمن, ایک بہرے کو کہتے ہیں اسم. اور بکمن کا معنی ہے گونگے ہیں. بہرے ہیں, گونگے ہیں. اس کی بکمن کی واحد ہے ابکمن. اور عمیون, عمیون کا معنی ہے اندھے ہیں. اس کی واحد ہوتی ہے اعما. اس طرح تو سمن وہ بہرے ہیں, بکمن وہ گونگے ہیں, اور عمیون وہ اندھے ہیں. فا کا ترجمہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں پس, پس سے مراد ہوتا ہے پھر کیا ہے ہم. ہم آپ نے دیکھا کہ اس میں ضمیر آ گئی اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا, ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. تو ہم صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا تیسرے نمبر پر. اس جمع مذکر غائب معنی ہے وہ سب, فا پس ہم وہ سب. لا آپ دیکھ لیں حروف نفی میں سے ہے, معنی ہے نہیں, پس وہ سب نہیں. اس کے بعد ہے یرجعون. ناظرین توجہ کریں کہ شروع میں یا آ گئی اور یا علامت مضارع میں سے ہے, علامت مضارع ہے غائب کی ہے, اور اس کا ترجمہ ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں وہ. لا نہیں یا وہ, دیکھیں واو نون اس کے اینڈ پہ آ گیا. آپ سب کے علم میں ہے کہ واو نون اور یا نون کسی کلمہ کے اینڈ پہ آئے تو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے سب یا سارے. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جمع کے لیے ہے تو ترجمہ سب یا سارے. درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو رجع رجوع کرنا اردو کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے پلٹنا. لا نہیں یا وہ واو نون سارے, رجوع رجع پلٹنے والے. تو یرجعون یا کا معنی وہ, واو نون کا معنی سب یا سارے, رجع رجوع کرنا پلٹنا, وہ سب پلٹ سکتے ہیں یا وہ سب پلٹیں گے. لا یرجعون وہ سب نہیں پلٹیں گے. سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں, فہم پس وہ سارے کے سارے چونکہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں تو لا یرجعون اب وہ حقیقت کی طرف پلٹ نہیں سکتے.
او کا معنی اس ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، او آ جائے یا ام آ جائے، دونوں کا معنی ہوتا ہے یا. او اور ام دونوں کا معنی ہے یا، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ ہو گیا یا. کاف زبر کا، یہ گزشتہ لیکچر میں گزر چکا ہے. مثلہم کمثل الذی، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، تو کا ترجمہ ہوگا جیسے یا جیسے. یہ لفظ آیا ہے نیا ہے سیب. سیب کا معنی ہوتا ہے موسلا دار بارش، موسلا دار بارش. او یا کا سیب جیسے موسلا دھار بارش ہوئی. من کا معنی آپ سب کے علم میں ہے، من کئی دفعہ ہم پڑھ چکے. من کا معنی سے، السماء آسمانوں سے. یہ اسم الجمع ہے، یہ السماء کی واحد کوئی نہیں ہے. یہ واحد کے لیے بھی لفظ السماء استعمال کیا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی لفظ السماء استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جمع ہے، خود یہ اسم الجمع ہے. ایسے الفاظ جو، ایسے کلمات جو جن کی واحد نہیں ہوتی، وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور از خود وہ جمع ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اسم الجمع. تو یہ اسم الجمع ہے، اس کی جمع الجمع ہے جو کہ السماوات ہے. تو یہ ایک کے لیے بھی السماء آتا ہے، جمع کے لیے بھی السماء آتا ہے. من السمائی آسمانوں میں سے. فی کا معنی ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، فی کا ترجمہ ہے میں. ہی آپ دیکھ لیں اس میں ضمیر آ گئی، کون سی ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کی ہے، جس کو ہم ہو پڑھتے تھے. ہو اور ہی بات ایک ہی ہے. فی ہی، اس میں ظلمات. یہ گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے، یہ کلمہ پڑھا. ظلمات جمع ہے ظلمتن کی، اس کلمہ کی جمع ہے یہ ظلمات. تو ظلمتن کا معنی ہوتا ہے اندھیرے، تو اس میں اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں. فیہ ظلماتن، اس میں اندھیرے ہیں. واو کا ترجمہ اور رعدن کا ترجمہ ہوتا ہے کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، واو کا معنی. اور برقن، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی ہے. ورادن اور کڑک ہے، وبرقن اور بجلی ہے. دیکھ لیں آپ آگے آ گیا یجعلونا، تو یجعلونا میں شروع میں یا آئی ہے. یا آپ کو بتایا گیا ہے کہ یا علامت مضارع غائب کا صیغہ ہوتا ہے، غائب کے لیے آتی ہے، اور اس کا ترجمہ چونکہ یہ غائب کے لیے ہوتی ہے تو ترجمہ کرتے ہیں وہ. تو یا کا معنی وہ. واو نون آ گیا اینڈ پہ. واو نون آپ کے علم میں ہے کہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے جب آیا تو ترجمہ سب یا سارے، وہ سارے، سب یا سارے، وہ سارے کے سارے. درمیان میں اگر آپ دیکھیں جعلا، جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اصل اس کا معنی ہے بنانا، مگر یہاں اس کا معنی ہوگا ٹھونسنا یا رکھنا. تو یا وہ واونون سب جعلا رکھتے ہیں یا ٹھونستے ہیں، وہ سب ٹھونس لیتے ہیں. کیا؟ اصابع. اصابع جمع ہے، یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کی واحد اسبع، اسبع کی جمع ہے اسبع. تو اسبع کہتے ہیں انگلی کو، کسی بھی انگلی کو کہتے ہیں اسبع. تو اسبع کی جمع ہے اصابع، تو ترجمہ ہوگا انگلیاں، انگلیاں. یجعلونا وہ سب ٹھونس لیتے ہیں، اصابع انگلیاں. کس کی انگلیاں؟ ہم. آپ دیکھ لیں اصابعہم، ہم ضمیر، اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی ضمیر آئی ہے، وہ اپنی انگلیاں، وہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. فی کا معنی ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں میں، یہاں بھی گزرا ہے. فی کا معنی میں، وہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں میں. کہاں؟ آذان. تو آذان جمع ہے اذن کی، اذن کی جمع ہے آذان. اذن کا معنی ہوتا ہے کان. تو جب جمع ہو گئی تو کانوں میں. کس کے کانوں میں؟ ہم. ہم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ. میں جب بھی یہ ضمائر پڑھتا ہوں ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ بار بار دہراتا ہوں، اور آپ بھی اس کو زیر لب، اور اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑی اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے اپنے کان خود اس بات کی، ان الفاظ کی سماعت کر سکیں، اس کو آپ دہرایا کریں. تو ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں. من کا معنی ہے سے. الصواعق جمع ہے صاعقہ کی، صاعقہ کہتے ہیں گرج کو، تو گرج کی وجہ سے. اور حذر، حذر کہتے ہیں ڈرنا، حذر ڈراوے کو کہتے ہیں اور ڈر کو کہتے ہیں. تو ڈر سے
کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے۔ جی دیکھیں، یجعلون وہ سب رکھ لیتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم وہ سب اپنی، فی میں، آذانہم وہ اپنے کانوں میں، من السوائی کی گرج کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے۔ واو کا معنی اور، اللہ محیط، محیط احاطہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہم بھی عام طور پہ احاطہ ایک گھیری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد حصار باندھ دیا گیا ہو، اس کو گھیرے میں لے لیا گیا ہو، تو محیط اس میں فاعل ہے، گھیرے ہوئے ہے، گھیرنے والا ہے۔ اللہ محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ با کا ترجمہ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، یا نون آ گئی، یا نون جمع کے لیے آتی ہے، اب اس کا ترجمہ سب یا سارے کریں گے۔ سب کو گھیرے ہوئے ہے، سب کے ساتھ، کن سب کے ساتھ؟ درمیان میں دیکھیں تو لفظ آیا ہے کافر، کافروں کو، سب کافروں کو اللہ گھیرے ہوئے ہے اور گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ناظرین لفظی ترجمہ اب ہم پڑھ چکے، ایک دفعہ پھر میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فاپس ہم وہ سارے کے سارے، لا نہیں، یرجعون وہ پلٹ سکتے، او یا کا جیسے، سیب دوسری مثال یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ موسلا دھار بارش ہوئی، من السمائی آسمانوں سے، فی میں ہی اس میں، ہی ضمیر کا مرجع جو ہے سیب ہے، یعنی وہ جو بارش ہے، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ سب رکھتے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم اپنی، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی گرج کی وجہ سے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ اور اللہ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ جی ناظرین لفظی ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، آئیے اب اسی سبق کا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں ہیں، آندھیاں ہیں یا اندھیرے ہیں، اور کڑک اور چمک ہے، تو وہ گرج کے باعث اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اب ہم ان آیات کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ علامات منافقین کا بیان جاری ہے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہ منافق جو دل کھول کر منافقانہ اور کافرانہ کاروائیاں کیا کرتے تھے ان کی یہ مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اپنی عداوت میں، اپنے بغض اور حسد میں، اپنے عناد میں، اور اپنی بدبختی اور اپنی شقاوت قلبی اور باطنی محرومی میں اس قدر وہ آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کے کان حق کے لیے نہ تو قوت گویائی ان کی زبانیں قوت گویائی رکھتی ہیں، نہ ان کے کان حق کے لیے قوت شنوائی رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی جو آنکھیں ہیں وہ حق کے لیے قوت بینائی رکھتی ہیں، بلکہ اب وہ حق کو نہ سن سکتے ہیں، حق کے لیے نہ کوئی کلمہ بول سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی ان سر کی آنکھوں سے حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تینوں کے تینوں ذرائع جو حصول علم کے ہیں اور حصول ہدایت کے ہیں وہ مسدود ہو چکے اور بند ہو چکے، نہ ان کی سماعتیں کام کر رہی ہیں، نہ ان کی بینائیاں کام کر رہی ہیں، اور نہ قوت گویائی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ سارے کے سارے ذرائع مسدود ہو گئے، فہم لا یرجعون اب ان کے دین کی طرف اور حق اور ایمان اور روشنی کی طرف پلٹنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی اور وہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلے منافقین کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے پچھلی بھی ایک مثال گزری تھی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا والی،
اور یہاں پر دوسری مثال بیان فرمائی کہ جیسے آسمانوں سے موسلادھار بارش ہے. تو معزز سامعین یہاں پہ بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا ہے، بارش، اندھیرے، کڑک، بجلی اور گرج وغیرہ. تو جب تک ان تشبیہات کا تعین نہ کر لیا جائے اس مثال کا حسن نکھر کر صحیح طور پر سامنے نہیں آتا. بارش سے یہاں مراد اسلام ہے. اندھیروں اور بارش کی کڑک سے مراد وہ مصائب و تکالیف ہیں جنہوں نے اسلام کو اوائل دور میں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات ہیں جو نامساعد حالات میں مسلمانوں کو ہوتی رہیں. جس طرح بارش مردہ زمین کو زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے اور زندگی مرحمت فرماتا ہے. جیسے بارش برستے وقت گنگور گٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک گرج سے دل ہلنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا می برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے. جو ایمان لا چکے تھے وہ ڈاواڈول تھے، وہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، جو منافق لوگ تھے وہ ڈاواڈول تھے اور ٹائلیں کاٹی جا رہی تھیں. جو منافق تھے اور دل سے ایمان نہیں لائے تھے لیکن اقرار تو کر چکے تھے ایمان لانے کا، وہ ڈاواڈول تھے اور وہ اسلام کے حیات بخش چینٹوں سے اپنے دلوں کو سیراب بھی کرنا چاہتے تھے. اور اسلام کا دامن لیکن مصائب کی تاریک گٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب جایا کرتے تھے. اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی. یہ منافق دوسری قسم کی منافقت سے تعلق رکھتے تھے. تفسیر منہاج القرآن میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اسلام کے ان پہلوؤں کو قبول کرنا جن میں قربانیاں اور پریشانیاں نہ ہوں، مگر راہ حق کی مصائب و مشکلات سے کترانا، جان بچانا اور گھبرا کر پیچھے ہٹ جانا، یہ منافقت کی علامات میں سے ہے. ہمیں اسی پیمانے پر اپنے قلب و باطن کو پرکھنا چاہیے اور دین کی راہ میں آنے والی جو مشکلات و مصائب ہیں ان کا صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. یہی ایک مضبوط ایمان ہونے کی اور مضبوط مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے. جی ناظرین، آج کی ان آیات کی تفسیر ہم کر چکے. اب اپنے لیکچر کے چوتھے حصے کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد، اور حصۃ القواعد میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف استفہام. حروف استفہام، یہ کلمات استفہام جو ہیں ان کا تعلق حروف سے بھی ہے. کچھ حروف ہیں اور کچھ اسماء ہیں یہ ایسے حروف اور اسماء ہیں جن کے ذریعے ہم صیغہ سوال میں بات کرتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے کلمات استفہام. جی، کلمات جیسے کہ میں نے عرض کیا، کلمات دو طرح کے ہیں. حروف میں بھی ہیں استفہام، جی دو حروف ہیں حروف استفہام. اور جیسے حمزہ ہے، اور حل ہے، یہ دو حروف ہیں، ان کو حروف استفہام کہا جاتا ہے. ان کی مثال ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. اس کی مثال پہلے لے لیتے ہیں. انت فعلت ھذا. انت کا معنی ہے کیا، انت اس میں ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی. تو نے، فعلتا تو نے کیا ہے، ھذا یہ کام، کیا تو نے یہ کام کیا ہے. اسی طرح حل کی ایک مثال لے لیتے ہیں. حل عندک قلم، کیا تیرے پاس قلم ہے. تو یہ حروف استفہام
جو دو حمزہ اور حل ہم نے پڑھا ان کی ایک ایک مثال ہم نے پڑھ لی ہے. جو ہے اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے اور حل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے. اب کچھ اسماء ہیں. اسماء تو ویسے اسماء استفہام بہت زیادہ ہیں, ان میں سے کچھ معروف ہم پڑھیں گے اور خصوصاً وہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. یہاں پہ لکھتے ہیں اسماء استفہام. من, ما, ماذا, ای, ایتن, ایتن, کم, کیفا, جی 7 نمبر ہے کیفا. 8 نمبر ہو گیا اینا. نمبر 9 ہے متا. نمبر 10 ہے ایانا. اور 11 نمبر ہے عطا. اور نمبر 12 اور آخری جو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے لما. اس کے علاوہ بھی چند ایک اسماء ایسے ہیں جو استفہام کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو ناظرین ان سب کی ایک ایک مثالیں پڑھتے ہیں. آپ جلدی سے ان کو لکھتے جائیے گا تاکہ ہمارا وقت بچ سکے اور آپ ان سب کو اپنے نوٹ بکوں پہ محفوظ کر سکیں. من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے, اہل عقل کے لیے آتا ہے, ذوی العقول کے لیے. جیسے قبر میں سوال پہلا پوچھا جائے گا من ربو کا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. تو من کا معنی ہوتا ہے کون, اور یہ ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اس کا اپوزٹ ہے, یہ ذوی العقول کے لیے اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے, مگر اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا کون, ما کا ترجمہ ہو گیا کیا, ما دینو کا یہ بھی اسی سوال سے ملتا جلتا ہی ہے, اس کا دوسرا حصہ ہے ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. ماذا, ماذا بھی اسی معنی میں آتا ہے کیا کے معنی میں. اور ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے ماذا اراد اللہ, ماذا اراد اللہ, اللہ کا ارادہ کیا ہے. بہذا مثلا, اس مثال سے. وہ آگے یہی منافق اور کافر لوگ پوچھیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہ جو ہم آج کل منافقین کی مثالیں پڑھ رہے ہیں, انہی مثالوں کے بارے میں کفار سوال کریں گے اور وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اللہ کا ان ارادوں سے, ان اللہ رب العزت کا ان مثالوں سے کیا ارادہ ہے. اور ای کا معنی ہوتا ہے کس یا کون, کس یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون. تو اس کی مثال ہم یوں لیں گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. فَبِأَيِّ, آپ دیکھ لیں فَبِأَيِّ یہ آ گیا, أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس کا اعراب میں نہیں لگاتا, جگہ تھوڑی ہے. تو یہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو وہ اس کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے, کون سی بات پر وہ اس کے بعد ایمان لائیں گے. اس کے بعد ہے ایتن. ایتن جیسے این مؤنث مذکر کے لیے آتا ہے, ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے. جیسے ایتل امراتی انتی, ایتل امرا, امرا کہتے ہیں عورت کو, امراتی. ایتل امراتی کون سی عورت ہے, انتی تو, تو کون سی عورت ہے. ایتل امراتی انتی, تو کون سی عورت ہے. کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا قال, سیدنا عزیر علیہ السلام کے لیے قال کم لبستا,
قال کہا گیا کم کتنے، لبستا کتنی دیر آپ سوئے رہے، قال کم لبستا آپ کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، جیسے کیفا کان عاقبۃ المکذبین، کیفا کان عاقبۃ المکذبین، عاقبۃ المکذبین، تو جھٹلانے والوں کی سزا کیا ہے اور کیا انجام ہوا ان کا، کیسے ان کا انجام تھا جو جھٹلانے والے تھے۔ کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے۔ اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، اینا کا معنی ہے کہاں۔ یقول الانسان یومئذ، اس دن قیامت کا دن انسان کہے گا این المفر، آج میں کہاں جاؤں، این المفر دوڑ کر کدھر جا سکتا ہوں، این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ اس کے بعد لفظ ہے متا، تو متا کا مطلب ہوتا ہے کب۔ متا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی دفعہ سوال کیا گیا تھا کہ متی الساعہ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کب آئے گی، ساعتن کہتے ہیں قیامت کو، تو متی الساعہ قیامت کب ہے۔ ایانا کا مطلب بھی ہوتا ہے کب، ایان مرساہا، یسألو ایان یوم القیامتی، اسی معنی میں ہے بھی ایان یوم القیامتی، وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یسألو ایان، وہ پوچھتے ہیں کہ یوم القیامتی قیامت کا دن کب آئے گا۔ اسی طرح ہے اسم ہے عطا، عطا کا معنی ہوتا ہے کہاں، کیسے، کیوں کر، کیوں، کیسے، کہاں، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اس کا معنی ہے، کیوں، کیسے، کہاں۔ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا تھا سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہ یہ کیسے ہے، یا مریم انا لکی ھذا، سوری یہ جو عطا ہے عطا نہیں ہے، یہ انا ہے، انا کا ترجمہ ہے جی ناظرین، یہ انا ہے، انا کا ترجمہ ہوتا ہے کیوں، کیسے اور کیوں کر، یہ ملٹی ڈائمینشنل اس کا معنی ہے، کیوں، کیسے، کیوں کر۔ یا مریم انا لکی ھذا، جب زکریا علیہ السلام نے تشریف لائے واپس اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھیں، انہوں نے آ کے دیکھا کہ دروازہ تو بند تھا اور وہ تالا لگا ہوا تھا۔ اندر جب دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے، تو آپ حیران ہو گئے کہ مریم کو بے موسم پھل کہاں سے مل گئے، تو وہ پھر حیرانگی سے پوچھنے لگے یا مریم، اے مریم انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں بے موسم پھل۔ لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، لما کا معنی ہوتا ہے کیوں۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، قرآن پاک کی یہ مثال بڑی معروف ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون تم کیوں کہتے ہو وہ بات، ما لا جو نہیں، تفعلون تم کرتے، لوگوں کو وہ نصیحت کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ لما تقولون کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم خود نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آج کے حصۃ القواعد میں کافی لینتھی سبق تھا آج ہمارا، اور وہ تھے کلمات استفہام۔ تو کلمات دو طرح کے ہیں یہاں پہ، کچھ کا تعلق حروف سے تھا جو دو تھے، حمزہ اور حل، ان دونوں کی مثالیں، حمزہ کی ہم نے مثال پڑھی اانت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے، اور حل کی مثال پڑھی حل عندک قلم، کیا تیرے پاس قلم ہے۔ اس کے بعد بہت سارے اسماء ہیں جو استفہام اور سوال کے لیے جن کو استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے ہم نے 12 لکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے من، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، کون کے معنی میں، ما کیا کے معنی میں، جیسے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔
ماذا بھی کیا کے معنی میں آتا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا اس مثال سے ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد این یہ کون یا کس کے معنی میں آتا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وہ اس کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے، پس اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہی این کی ایتن مؤنث کے لیے ہو تو ایتن استعمال ہوگا، اور اس کا آگے ہم نے مثال لکھی ہے ایت الامراۃ انتی، تو کون سی عورت ہے یا کون عورت ہے، کم کا معنی ہوتا ہے کتنے، قال کم لبستا، سیدنا عزیر علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کتنی مدت ٹھہرے رہے، کیف کا معنی ہوتا ہے کیسے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، انظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ این کا معنی ہے کہاں، این المفر، قیامت کے دن انسان کہے گا، یقول الانسان، انسان کہے گا این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ متا کا معنی ہوتا ہے کب، یہ میں نے ایک حدیث پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے اس کی مثال لکھی ہے، متی الساعہ، ایک صحابی نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب ہوگی۔ ایانا کا معنی ہے کب، ایانا یسأل ایان یوم القیامت، یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا قیامت کا دن۔ انا کا معنی ہوتا ہے کیوں، کیسے اور کیوں کر۔ یہ مثال ہم نے لکھی ہے انا لکی ھذا، یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے وہ بات آپ کو بتا دی، اے مریم یہ چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آئیں۔ لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے لوگو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ تو ناظرین یہ تو آج کا ہمارا قواعد اور گرامر کا سبق تھا جو ہم کمپلیٹ کر چکے۔ اپنے لیکچر کے آخری حصے کی جانب آج کی دعا۔ آج کی دعا تھوڑی لینتھی ہے، یہ بھی آپ فوری طور پر میرے ساتھ لکھیے گا تاکہ وقت کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو لکھ سکیں۔ وہ دعا یہ ہے نیند نہ آنے کی دعا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، انشاءاللہ اگر یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ رب العزت نیند عطا فرما دیتے ہیں۔ نیند نہ آنے کی دعا۔ اللہم غارت النجوم وہدعت العیون میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ عربی میں جب میں لکھتا ہوں تو یہ ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ دو نقطے ہوتے ہیں اور یہ تین نقطے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی اور یہاں بھی، تو یہ دو نقطے ہیں جو لمبی اس طرح ڈیش ڈال دی جاتی ہے۔ وہدعت العیون، اس کے بعد ہے وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ جی ناظرین یہ دعا ہے، اس کو میں پہلے آپ کو اعراب لگا کے دیتا ہوں، اعراب لگانے کے بعد اس کا ترجمہ کر کے اس کو پڑھیں گے۔ اللہم غارت النجوم وہدعت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی
یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ اس کا ترجمہ کر لیں آپ، لکھ لیں، میں آپ بولتا ہوں، لکھنے کی جگہ یہاں پہ کم ہے۔ اللہم اے ہمارے اللہ، غارت النجوم ستارے سو گئے، ستارے سو گئے، وہدعت العیون، عیون کہتے ہیں چشموں کو اور ہدوء کہتے ہیں سکون کو، اور چشموں پر سکون طاری ہو گیا۔ اے اللہ ستارے سو گئے، چشموں پر سکون طاری ہو گیا، وانتا اور تو یا تیری ہستی، حیٌ زندہ ہے، قیوم اور زندہ رکھنے والی ہے، لا تأخذک نہ تو تجھے آتی ہے، سینۃ اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ ہی تجھے نیند آتی ہے، یا حیو اے زندہ، یا قیوم اور ہمیشہ زندہ رکھنے والے، اہدی لیلی میری رات کو پرسکون کر دے، وانم اور نیند دے دے عینی میری آنکھوں کو۔ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہم غارت النجوم اے اللہ ستارے سو گئے، وہدعت العیون اور چشموں پر سکون طاری ہو گیا، وانت حی قیوم اور تو زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، لا تأخذک سینۃ نہ تو تجھے اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ ہی تجھے نیند آتی ہے، یا حیو اے زندہ، یا قیوم اے زندگی دینے والے، اہدی لیلی میری رات کو پرسکون کر دے، وانم عینی اور میری آنکھوں کو نیند دے دے۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا جو 11واں لیکچر تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں، ایک دفعہ حسب معمول ہم اس کا اپنے آج کے لیکچر کی دہرائی کر دیتے ہیں جلدی سے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تجوید پڑھی، اور تجوید میں ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ حروف اظہار ہی کی مشق کی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کے حوالے سے۔ پہلے میں نون ساکن کی مثالیں جو بیان کی تھیں وہ دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ خا سے من خوف، غین سے من غضب، حا سے من حق، عین سے انعمتا، ہا سے منہم اور حمزہ سے من آمنا۔ اسی طرح حروف اظہار کی نون تنوین کے حوالے سے جو مثالیں تھیں، خا سے علیم خبیر، غین سے عذاب غلیظ، حا سے علیم حکیمہ اور عین سے قرآن عربیہ۔ نون تنوین کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد عین سے قرآن عربیہ، ہا سے محکمات ہن اور حمزہ سے عذاب علیم۔ اس کے بعد ہم نے آیات پڑھی، آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر کی ہے، اور کلمات استفہام پڑھے ہیں جن میں سے کچھ حروف اور کچھ اسماء۔ حروف دو تھے، حمزہ جیسے انت فعلت ھذا اور هل عندک قلم۔ اس کے بعد بہت سارے اسماء پڑھے، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے جیسے من ربک، ما غیر ذوی العقول کے لیے ما دینک، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، جیسے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ پاک کا اس سے کیا ارادہ ہے، ای کا معنی کون، ایتن کا معنی بھی کون یا کس نے، کم کا معنی کتنے، کیف کا معنی کیسے، این کا معنی کہاں اور کدھر، متا کب، ایانہ کا معنی بھی کب، انا کہاں، کیسے، کیوں کر، لما کا معنی کیوں۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم نے دعا پڑھی ہے جس کا نام تھا نیند نہ آنے کی دعا۔ نیند لانے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ تھی، اللہم غارت النجوم وہدعت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری 11ویں نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق